باب نمبر 10 باب مناقب جعفر بن أبي طالب. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہو۔ فوائد نمبر 1، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے، عمر میں 10 سال ان سے بڑے تھے، جنگ موتہ میں شہید ہوئے جیسا کہ حدیث نمبر 4261 میں آئے گا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی۔ نمبر 2، تم صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہو، یہ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے جو باب مناقب علی بن ابی طالب کے شروع میں گزری ہے، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انت منی و انا منک۔ یہ مکمل حدیث ما شرح عمرہ حدیبیہ حدیث نمبر 4251 میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ حدیث نمبر 3708۔ حدثنا أحمد بن أبي بكر حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے، ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں بیان کی ہیں اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا رہتا تھا جب میں نہ خمیری روٹی کھاتا تھا اور نہ دھاری دار چادر پہنتا تھا اور نہ فلاں غلام یا فلاں لونڈی میری خدمت کرتے تھے، اور میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر کنکریاں باندھ لیتا تھا اور میں کسی شخص کو کوئی آیت پڑھانے کے لیے کہتا حالانکہ وہ مجھے یاد ہوتی تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے۔ اور مسکینوں کے لیے سب سے بہتر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے اور گھر میں جو کچھ ہوتا ہمیں کھلا دیتے، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس یعنی گھی یا شہد کی وہ کچی بھی نکال کر لے آتے جس میں کچھ نہ ہوتا، ہم اسے پھاڑ دیتے اور اس میں جو کچھ ہوتا چاٹ لیتے۔ فوائد نمبر 1، اس کی کچھ شرح حدیث نمبر 118 میں گزر چکی ہے، وہاں کتاب العلم حدیث نمبر 118 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے اسی سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر قرآن میں علم چھپانے کی وعید کی آیات نہ ہوتی تو میں کبھی کثرت سے احادیث بیان نہ کرتا۔ یہاں انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ ابو ہریرہ اتنی زیادہ احادیث کیسے بیان کرتا ہے۔ امام بخاری نے التاریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 133 میں اور ابو یعلا نے حسن اسناد کے ساتھ مالک بن ابی عامر کے طریق سے بیان کیا ہے کہ میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان سے کسی نے کہا ہمیں معلوم نہیں یہ یمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تم سے زیادہ رکھتا ہے یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے وہ باتیں لگاتا ہے جو آپ نے نہیں کہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں کوئی شک نہیں کہ اس نے وہ سنا ہے جو ہم نے نہیں سنا اور وہ علم حاصل کیا ہے جو ہم نے نہیں کیا، کیونکہ ہم وہ لوگ تھے کہ ہمارے گھر اور بیوی بچے تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف صبح اور شام کو آتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسکین آدمی تھا، نہ اس کے پاس کوئی مال تھا نہ گھر بار، اس کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا، جہاں آپ جاتے وہ آپ کے ساتھ جاتا تھا، اس لیے ہمیں کوئی شک نہیں کہ اس نے وہ کچھ سنا ہے جو ہم نے نہیں سنا۔ ترمذی حدیث نمبر 3837 نے بھی اسے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے، اور ابن سعد نے الطبقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364 باب اہل العلم والفتوى من الصحابہ میں صحیح سند کے ساتھ سعید بن عمر بن سعید بن عاص سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں بیان کرتے ہو جو میں نے آپ سے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا امی جان آپ کو ان سے آئینے اور سرما دانی نے مشغول رکھا اور مجھے مشغول کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ فتح الباری نمبر 2 بشبع بطنی
پیٹ بھرنے کے ساتھ، یعنی کھانا کھا کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ نمبر 3، لا البس الحبیر، حبیر اور حبارہ لکیر دار چادر۔ نمبر 4، کان اخیر الناس للمساکین جعفر بن ابی طالب۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ ترمذی حدیث نمبر 3764 نے صحیح سند کے ساتھ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا محتذن نعال ولن تعلى ولا ركب المطايا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من جعفر بن ابی طالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص نے نہ جوتے پہنے ہیں نہ ہی سواریوں پر سواری کی ہے جو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے افضل ہو۔ اس سے ان کی مراد مساکین کے حق میں ان کا سب سے بہتر ہونا ہے، مطلق طور پر یعنی مجموعی لحاظ سے نہیں، کیونکہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلق طور پر خلفائے اربعہ اپنی ترتیب خلافت کے مطابق ساری امت سے افضل ہیں۔ نمبر 5، العقہ، چمڑے کا بوتل سے ملتا جلتا برتن جس میں گھی یا تیل یا شہد وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ حدیث نمبر 3709۔ حدثني عمرو بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين۔ شعبی سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو سلام کہتے تو یوں کہتے، دو پروں والے کے بیٹے تم پر سلام ہو۔ ابو عبداللہ بخاری نے کہا الجناحان، دو کنارے۔ فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے ذو الجناحین میں لفظ جناحین سے اس کے حصی بازو یا پر مراد نہیں لیے بلکہ معنوی بازو یا پر مراد لیے ہیں۔ واللہ اعلم۔ فتح الباری۔